نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم فالاسم ان اريد به اللفظ فغير المسمى لأنه يتألف من أصوات مقطعة غير قارة ويختلف باختلاف الأمم والأعصار ويتعدد تارة ويتحد أخرى والمسمى لا يكون كذلك. يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اسم اصل اعلالی اور اشتقاقی کے تذکرہ کے بعد آج اسم میں علم کلام کی حیثیت سے بحث کی جائے گی انشاءاللہ. تو علامہ قاضی بیضاوی رحمت اللہ علیہ اسم کے متعلق ایک بات چھیڑتے ہیں کہ اسم مسمى ہے یا غیر مسمى ہے. تو اس بحث کے چھیڑنے سے پہلے آپ پہلے اسم اور مسمى کا مطلب سمجھیں. اسم وہ لفظ ہے جو کسی ذات کے لیے وضع کیا گیا ہو اور اس ذات پر وہ لفظ دلالت کرے. اس لفظ کو اسم کہا جاتا ہے اور اس ذات کو مسمى کہا جاتا ہے. اب کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ اسم ذکر کیا جاتا ہے اور اس سے مراد مسمى ہوتا ہے. جیسا کہ زید کاتب، کتب زید، ان دونوں جملوں میں بالیقین زید سے مراد زید کی ذات ہے، مسمى ہے. کیونکہ لفظ کاتب نہیں بن سکتا، لکھائی نہیں کر سکتا. بعض صورتوں میں بالاتفاق اسم غیر مسمى ہوتا ہے، جیسا کہ زید معرب، کتب زید. تو یہ لفظ زید معرب ہے اور لفظ زید لکھا گیا ہے، ذات زید معرب نہیں اور نہ ذات زید لکھا جاتا ہے. لیکن بعض اوقات کوئی اسم ذکر کیا جاتا ہے اور اس میں
مسمى اور غیر مسمى دونوں کا احتمال ہو، جیسا کہ رأیت زیدن، اس میں یہ احتمال بھی ہے کہ میں نے زید کی ذات دیکھی ہو، اور یہ احتمال بھی ہے کہ میں نے لفظ زید دیکھا ہو۔ مثال کے طور پر میں نے آپ سے کہا کہ عبارت میں یہاں زید لکھا ہوا ہے، آپ دیکھیں کتاب ہے، تو آپ میں سے ایک طالب علم کی طرح میں متوجہ ہوا، حل رأیت زیدن؟ تو اس نے جواب میں کہا نعم رأیت زیدن۔ اتنے میں کوئی ساتھی داخل ہوا تو وہ کیا سوچے گا؟ شاید اس نے ذات زید دیکھا ہو، زید کی ذات دیکھی ہو، اور اس کو یہ احتمال بھی ہو سکتا ہے کہ کتاب پڑھ رہا ہے، شاید کتاب میں زید کا لفظ استاد پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے زید کا لفظ دیکھ لیا؟ اس نے کہا ہاں جی میں نے دیکھ لیا۔ تو رأیت زیدن میں احتمالین ہیں، دو احتمال ہیں، ایک احتمال مسمى اور ذات کا، اور دوسرا لفظ اور غیر مسمى کا۔ تو اس میں بعض اشاعرہ اور معتزلہ کا اختلاف ہے۔ معتزلہ کہتے ہیں کہ اسم جب ذکر ہو جائے تو اس سے مراد غیر مسمى ہوگا۔ بعض اشاعرہ کہتے ہیں کہ نہیں، جب اسم ذکر ہو جائے تو اسے ذات ہی مراد ہوگا، اس سے مسمى ہی مراد ہوگا۔ اب جو حضرات کہتے ہیں کہ جب اسم ذکر ہو تو اس سے غیر مسمى مراد ہوگا، وہ دلائل دیتے ہیں۔ ان میں سے ایک دلیل یہ دیتے ہیں کہ ہم اسم کو دیکھتے ہیں وہ مرکب ہوتا ہے اصوات سے، اور وہ اصوات، وہ آوازیں ٹکڑے ٹکڑے ہوتے ہیں، ایک جگہ ٹھہرتے نہیں۔ مثال کے طور پر میں نے زید کہا تو زا جب آیا اس میں ایک ٹکڑا آ گیا یا دوسرا ٹکڑا آ گیا، اور دال کی آواز جدا آواز تھی، وہ تیسرا ٹکڑا آ گیا۔ تو لفظ میں تو جب ہم پکارتے ہیں وہ اصوات سے بنا ہوتا ہے، اس میں وہ ٹکڑے ٹکڑے ہوتا ہے، ایک جگہ نہیں ٹھہرتا، اور مسمى جو ہوتا ہے وہ ایک جگہ ہوتا ہے، قارہ ہوتا ہے اور ٹکڑے نہیں ہوتا۔ دوسری دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ ہم امتوں کو دیکھتے ہیں، مختلف امتوں میں اور مختلف زمانوں میں، بلکہ ایک ہی زمانہ میں مختلف زبانوں میں ایک اسم مختلف قسم کا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ پانی اردو میں، آب فارسی میں،
ما عربی میں، اوبو پشتو میں ایک لفظ ہے، ایک ہی زمانہ میں کئی قسم کے بولے جاتے ہیں. اگر اسم سے مراد مسمى ہو تو آب کا مسمى اور ہوگا، پانی کا مسمى اور ہوگا، اور اوبو کا مسمى اور ہوگا. اسی طرح مختلف زبانوں میں، عربی میں الہ، سریانی میں لاہ، فارسی میں خدا، عام پشتوں میں خدائی، لیکن افریدی زبان میں خلوئی. عجیب بات ہے کہ یہ خلوئی کہاں سے آ گیا، لیکن لا مناقشۃ فی الاصطلاحات، لا مناقشۃ فی الاصطلاحات کی بنا پر ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. تو اب دیکھیں الفاظ ہیں، اب الفاظ کو دیکھیں، مختلف زمانے بھی نہیں، ایک ہی زمانہ ہے، البتہ مختلف قومیں ہیں، مختلف قوموں کی وجہ سے مختلف الفاظ استعمال ہوئے. اب اگر ہر ایک سے اسم سے مراد مسمى ہو تو خدا کا اور معنی ہوگا، خدا کا اور ہوگا، اور افریدیوں کا اور ہوگا. لیکن اس سے مراد آپ لفظ لیں پھر تو ٹھیک ہے کہ مختلف الفاظ ہیں، ٹھیک ہے. تو اسم سے مراد غیر مسمى ہے، مسمى نہیں ہے. آگے دلیل دیتے ہیں. دیکھیں کبھی کبھار وہ ایک ہی مسمى کے لیے متعدد اسماء آتے ہیں، جیسا کہ لیث اور اسد شیر کو کہا جاتا ہے. لیکن اسم سے اگر آپ مسمى مراد لیں تو لیث جدا مسمى ہوگا اور اسد کا جدا مسمى ہوگا، تو دو ذوات ہوں گی. حالانکہ دو ذوات نہیں ہیں بلکہ ایک ذات ہے، ایک ذات ہے. اسی طرح مترادف الفاظ کی بجائے مشترک لفظ کو لے لیں. یہاں آپ میں 3 ساتھی ہیں، مثال کے طور پہ ہر ایک کا نام والدین نے زید رکھا ہے. اب اگر زید کے لفظ سے آپ مسمى لیں تو لفظ تو ایک ہے اور اس کا مسمى جو ہے وہ 3 ہے، تو یہاں بھی بات نہیں فٹ ہوتی. اس وجہ سے چونکہ مسمى یہ اپنی جگہ پہ رہتا ہے، مسمى ہر زمانے میں وہی ایک ہوتا ہے اور وہ متعدد نہیں ہوتا، لہذا اسم سے مراد غیر مسمى ہے. جو حضرات کہتے ہیں کہ نہیں اسم سے مراد مسمى ہے، ذات ہے، وہ کہتے ہیں بھائی جان دیکھیں ہمارے پاس بھی دلیل ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں تبارک اسم ربک سبح اسم ربک الاعلی. تو یہاں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ آپ کے رب کا اسم برکت والا ہے، اپنے رب کے اسم کی تسبیح کریں
تو تسبیحات تو اسم کا نہیں ہوتا، تسبیح تو اپنے رب کی ذات کی ہوتی ہے. سبحان اللہ، لفظ اللہ پاک ہے، میں پاکی بیان کرتا ہوں لفظ اللہ کا، یا یہ مطلب ہے میں پاکی بیان کرتا ہوں اللہ کی ذات کا. تو یہاں اسم سے مراد ذات ہے دونوں میں، لہذا اسم سے مسمى مراد ہوگا. حضرت مزید کہتے ہیں کہ دیکھیں، ذات کی اور صفات کی تنزیہ ہوتی ہے، پاکی بیان کی جاتی ہے، الفاظ کی نہیں. لیکن علامہ قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ اختلاف نزاع لفظی ہے. یہی اسم، اگر آپ اسم سے مراد لفظ لیں تو یہ غیر مسمى ہے، اور اگر آپ اسم سے مراد مسمى لیں تو یہ ذات لیں تو یہ مسمى ہے. اسم سے مراد اگر لفظ لیں تو غیر مسمى ہے، اگر اسم سے مراد آپ ذات لیں تو مسمى ہے. لہذا اختلاف ان کا یہ نزاع لفظی ہوگا. فالاسم، پس اسم ان ارید به لفظ، اگر مراد اس کے ساتھ لیا گیا، ارادہ کیا گیا، مراد لیا گیا اس اسم کے ساتھ اللفظ و لفظ کا، یعنی اسم سے مراد لفظ تھا، فغیر المسمى، تو یہ اسم غیر مسمى ہے. اور نیچے جائیں، وَإِنْ أُرِيدَ بِهِ ذَاتُ الشَّيْءِ، اور اگر اسم کے ساتھ ارادہ کیا گیا چیز کی ذات کا، فَهُوَ الْمُسَمَّى، تو یہ عین مسمى ہے. اسم سے مراد عین مسمى ہے. واپس ہے، اگر اسم سے مراد لفظ ہو تو یہ غیر مسمى ہے. کیوں؟ دلائل دیکھیں. لأنه يتألف من اصوات، کیونکہ یہ اسم مرکب ہوتا ہے آوازوں سے، مختلف آوازوں سے، مقطعہ، جو ٹکڑے کیے گئے ہوں، غیر قارہ، غیر قارہ، جو ایک جگہ پر وہ نہ ٹھہرتے ہوں. ایک دلیل، وَيَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأُمَمِ وَالْأَعْصَارِ، اور وہ اسم مختلف ہوتا ہے زمانوں اور امتوں کے اختلاف سے. امتوں سے اگر امتیں لے لیں وہ بھی صحیح ہے، لیکن ہم قومیں لے لیں گے. قوموں کے اختلاف کی وجہ سے اس میں اختلاف ہوتا ہے. پٹھان کوئی اور لفظ استعمال کرتا ہے اور پنجابی کوئی اور لفظ استعمال کرتا ہے، فارسی مان کوئی اور لفظ استعمال کرتا ہے. تیسری دلیل، وَيَتَعَدَّدُ تَارَةً، اور وہ کئی عدد ہوتا ہے کبھی کبھار. وَيَتَّحِدُ أُخْرَى، اور ایک ہوتا ہے، متحد ہوتا ہے دوسری مرتبہ. کیا مطلب؟ وَيَتَعَدَّدُ تَارَةً، الفاظ مترادفہ لے آئیں، الفاظ مترادفہ لے آئیں تو وہ، اگر آپ مثال کے طور پہ الفاظ مترادفہ جب آپ نے لایا، جو میں نے مثال آپ کو لہ کا دیا اور اسد کا، تو آپ اگر لہ سے عین مسمى لیں اور اسد سے بھی عین مسمى لیں تو یہ تو دو چیزیں ہیں، تو مسمى بھی دو ہوں گی. وَيَتَّحِدُ أُخْرَى، یہ مشترک لفظ کی مثال ہے کہ کئی مشترک الفاظ کو آپ لے لیں، تو جب مشترک الفاظ ہوں، جیسا کہ زید ابن ثابت، زید ابن حارثہ، زید ابن مسلمہ،
تو سب زید ہیں، زید تینوں آدمیوں کا کے نام ہیں. یتحد اخرى، تو اسم متحد ہے اور ذات متحد نہیں ہے بلکہ ذوات مختلف ہیں، لہذا اسم سے مراد ایسی صورت میں لفظ ہوگا. والمسمى لا يكون كذلك، اور مسمى اس طرح نہیں ہوتا کہ وہ الفاظ ہوں، وہ غیر مقرر ہوں، وہ مختلف قوموں میں اور زمانوں میں تبدیل ہوتا ہے. اب میں ہوں عبدالستار، یہاں پشاور میں ہوں وہی عبدالستار، پنجاب جاتا ہوں وہی عبدالستار، سندھ جاتا ہوں وہی عبدالستار، اور آگے میں بلوچستان جاتا ہوں وہی عبدالستار، کسی اور ملک میں جاتا ہوں وہی آدمی ہوں گا. مختلف زمانوں میں مختلف قوموں میں میں آتا رہوں گا وہی آدمی ہوں گا، لیکن لفظ وہ تبدیل ہوتا جاتا ہے. تو اسموں میں تبدیلی آتی ہے، معلوم ہوا کہ وہ لفظ ہے. بہرحال جب لفظ مراد ہو تو اس میں تبدیلی آئے گی، اور وہ کبھی مترادف الفاظ ہوں گے، کبھی مشترک الفاظ ہوں گے، جبکہ مسمى ایک ہی ہوتا ہے، اس میں یہ تعدد وغیرہ نہیں ہوتا. وَإِنْ أُرِيدَ بِهِ ذَاتُ الشَّيْءِ، اور اگر اس اسم کے ساتھ کسی چیز کی ذات مراد ہو، اس چیز کی ذات مراد ہو، فَهُوَ الْمُسَمَّى، تو یہ اسم مسمى کہلاتا ہے، یہ اسم مسمى ہوتا ہے. لَكِنَّهُ لَمْ يَشْتَهِرْ بِهَذَا الْمَعْنَى، لیکن اشاعرہ جو کہتے ہیں، بعض اشاعرہ کہ اسم سے مراد ذات ہے، مسمى ہے، یہ اگر کا یہ معنی لے سکتے ہیں لیکن اس معنی میں مشہور نہیں، اس معنی میں مشہور نہیں. وقوله تعالی، اور آپ نے جو دلیل بتائی ہے، بیان کی ہے، اس کا جواب بھی سنیں. وقوله تعالی تبارک اسم ربک وسبح اسم ربک المراد به اللفظ، آپ کے رب کا نام برکت والا ہے اور اپنے رب کے نام کی تسبیح کر. مولانا صاحب یہ معنی صحیح ہوگا؟ فرماتے لأنه كما يجب تنزیہ ذاته وصفاته عن النقائص، کیونکہ جیسا کہ لازم ہے، واجب ہے، ضروری ہے اللہ تعالی جل جلالہ امن والو کی ذات اور صفات کو نقائص سے پاک کرنا، پاکی بیان کرنا. یجب تنزیہ الالفاظ الموضوعۃ لها عن الرفث وسوء الادب، لازم ہے ان الفاظ کی پاکی جو اس ذات ان صفات کے لیے وضع کی گئی ہوں. کن چیز سے پاک کرنا لازم ہے؟ عن الرفث، بدگوئی سے، وسوء الادب، اور بے ادبی سے. اللہ تعالیٰ جل جلالہ امن والہ کے لیے جیسا کہ پاکی ہے رذائل سے، آپ کی صفات پاک ہیں رذائل سے، وہ لفظ بھی پاک ہوگا رذائل سے جو اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. لہذا سبح اسم ربک سے یہاں اسم مراد ہو کوئی بات نہیں. او یا الاسم فیہ مقحم، قرآن پاک میں یہاں اسم زائد ہے. مولانا زائد نہیں کہا، مقحم کا لفظ کہا ادب کے لیے کہ قرآن پاک میں کوئی چیز زائد ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور سے زائد چیز کیوں پھر لاتے ہیں. لیکن یاد رکھیں یہ کلام کی تحسین کے لیے بعض اوقات بعض لفظ لایا جاتا ہے اور وہ معنی نہیں دیتا، تو یہاں تحسین کلام کے لیے ہے. کما فی قول شاعر، جیسا کہ لبید ابن
ربیعہ اپنی 2 بیٹیوں کو وصیت کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کی طرح نوحہ نہ کریں کہ میرے بعد اپنے کپڑوں کو پھاڑیں. پھاڑنا نہیں ہے، ہاں میری صفات کو بیان کریں اور صفات بیان کرتے کرتے مجھ پر روئیں اور 1 سال تک روئیں، اور جس نے مجھ پر 1 سال رویا، جو مجھ پر رویا تو بس اب وہ معذور ہے، میری طرف سے ان کو سلام ہے، میں رخصت ہو گیا، بس مجھے پھر یاد نہ کریں، مجھ پر نہ روئیں. اب اس شعر میں اسم کا لفظ زائد آیا ہے تحسین کلام کے لیے. یہاں آتا ہے الی الحول ثم السلام علیکما، سال تک مجھ پر روئیں اور میری خوبیاں بیان کریں. ثم السلام علیکما، ثم اسم السلام علیکما. بیا السلام علیکم کا نام ہے، بظاہر تو معنی یہ ہے کہ یہاں اسم کا معنی نہیں ہے. ثم اسم السلام علیکما، پھر تم پر السلام علیکم ہے، اور بقیہ ایک ٹکڑا اور ہے. وَمَن يَبْكِ حَوْلًا كَامِلًا فَقَدِ اعْتَذَرَ، اور جو 1 سال تک رویا پس تحقیق اس نے اعتذار کیا، وہ معذور ہے، یعنی اس کے بعد وہ نہ روئے مجھ پر. تو اب دیکھیں یہاں اس شعر میں ضرورت شعری کی بنا پر اسم کا لفظ زائد لایا گیا ہے. تو اگر یہاں زائد لایا گیا ہے، معلوم ہوا کہ اسم کا لفظ کبھی کبھار زائد لایا جاتا ہے. وہاں بھی تبارک اسم ربک اور سبح اسم ربک سے مراد ذات باری نہیں ہے، بلکہ یہ لفظ زائد ہے. اب معنی کیا ہوگا؟ تبارک ربک، آپ کا رب بڑے برکت والے ہیں. سبح ربک، اپنے رب کی تسبیح بیان کریں. ایک تیسری صورت بتاتے ہیں، وہ انشاءاللہ العزیز کل کے درس میں پھر پڑھیں گے کہ اگر اس سے صفت مراد لیں پھر صفت کی اقسام ہیں انشاءاللہ العزیز، وہ کل.